بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مائز پلانٹ کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا خلوص بھرا سلام۔ اللہ رب کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو اپنی قدرت سے دور فرمائے، اور جو شخص اللہ سے غافل ہیں تو اللہ عز و جل اپنی رحمت و فضل سے اسے ہدایت کی دولت سے نوازے، آمین۔ شاہ مائز پلانٹ کے میرے قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار کر دینے والا یہ واقعہ آخر تک لازمی سنیے گا، انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی امیہ میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی نامی ایک شخص تھا جو بڑا ہی زیادہ عیاش اور بے فکر انسان تھا۔ رات دن کھانے پینے، پہننے اور خوبصورت لونڈیوں کے ساتھ مشغول ہونے اور آرام طلبی اور تن پروری کے سوا کوئی کام دین و دنیا کا نہیں کرتا تھا، اور حسن صورت بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اس درجہ عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا بے اختیار سبحان اللہ بول اٹھتا تھا۔ چہرہ ایسا روشن چمکدار تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی دنیاوی نعمت مرحمت فرما رکھی تھی۔ اس کی سال بھر کی کمائی 3,03,000 دینار، جو آج کے زمانے کے حساب سے تقریباً 1,81,80,00,000 روپے کی آمدنی بنتی ہے۔ ان سب کو وہ اپنے عیش و عشرت میں اڑا دیتا تھا۔ اس نے ایک بہت بلند بالا خانہ اپنے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا، اور اس کے دونوں طرف دریچے تھے۔ ایک طرف کے دریچے تو شارع عام کی طرف کھلتے تھے، جس سے شام کو بیٹھ کر آنے جانے والوں کی سیر کرتا تھا، اور دوسری طرف کے دریچے چمنستان میں تھے، اس طرف بیٹھ کر چمنستان سے دل بہلاتا تھا۔ اس بالا خانہ کے اندر ایک ہاتھی دانت کا کبا چاندی کے میخوں سے جڑا ہوا اور سونے سے ملمع کیا ہوا تھا، اور اس میں ایک نہایت قیمتی تخت تھا۔ اس پر وہ جلوہ افروز ہوتا، اور بدن پر نہایت بیش بہا کپڑا اور سر پر موتیوں کا جڑا ہوا عمامہ ہوتا، اور ادھر ادھر بھائی برادر اور یاران جلسہ کا جھمگٹا، اور پیچھے غلام و خادم کھڑے رہتے، اور کعبہ سے باہر گانے والی عورتیں رہتیں کعبہ میں، اور ان عورتوں میں ایک پردہ حائل تھا۔ جب چاہتا انہیں دیکھتا، اور جب راگ کو دل چاہتا تو پردہ ہلا دیتا، وہ گانا شروع کر دیتی، اور جب بند کرنا چاہتا تو وہ پردہ کی طرف اشارہ کر دیتا، وہ چپ ہو جاتی تھیں۔ غرض اس شغل میں اس کی رات کی رعنائیاں گزرتی۔ رات کو یاران جلسہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ جس کے ساتھ چاہتا تھا خلوت کرتا تھا، اور صبح کو شطرنج اور نرد کھیلنے والوں کا اکھاڑا جمتا۔ کوئی اس کے سامنے بیماری یا موت یا کسی ایسے شے کا جس سے غم پیدا ہو ذکر نہ کرنے پاتا۔ ایسی حکایات اور عجیب و غریب باتیں جن سے ہنسی دل لگی ہو اس کے سامنے ہوتی، اور ہر روز نئی نئی پوشاکیں اور قسم قسم کی خوشبوئیں استعمال کرتا۔ اسی حال میں اسے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات کا قصہ ہے کہ وہ اپنے معمول کے موافق لو لیب میں مشغول تھا، اور کچھ حصہ رات کا گزرا تھا کہ ایک نہایت دردناک آواز اپنے مطربوں کی آواز جیسی سنی، اور اس کے سینے سے اس کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی۔
اور اپنے اس لہو اور لیب کو چھوڑ کر اس کی طرف مشغول ہو گیا اور مطربوں کو حکم دیا کہ گانا بند کرو، اور قبا کی کھڑکی سے وہ آواز سننے کے لیے منہ باہر نکالا۔ کبھی تو وہ آواز کان میں آ جاتی اور کبھی نہ آتی۔ اپنے غلاموں کو آواز دی کہ اس آواز دینے والے کو یہاں لے آؤ، اور خود شراب کے نشے میں چور تھا۔ غلام اس کی تلاش کے لیے نکلے، رفتہ رفتہ اس تک پہنچے اور دیکھا کہ ایک جوان ہے، نہایت لاغر ہے، اس کی گردن بالکل سوکھ گئی ہے اور رنگ زرد اور لب خشک، پریشان حال، پیٹ اور پیٹھ دونوں ایک، اور دو پھٹی پرانی چادریں اوڑھے ہوئے ننگے پاؤں مسجد میں کھڑا اپنے پاک پروردگار کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے مسجد سے باہر نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے اور کچھ بات چیت اس سے نہ کی۔ اسے لے جا کر ہاشمی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ اس کے غلاموں نے کہا، حضور یہ وہی آواز دینے والا شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی۔ پوچھا، یہ کہاں سے ملا؟ غلاموں نے کہا کہ میرے آقا یہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز میں قرآن پاک پڑھتا ملا۔ ہاشمی نے اس سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس شخص نے کہا، میں کلام اللہ شریف پڑھ رہا تھا۔ ہاشمی نے کہا، ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ اس شخص نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بے شک نیک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھ رہے ہوں گے، تو پہچانے گا ان کے چہروں پر تازگی نعمت کی، ان کو پلائی جائے گی خالص شراب، اس کی مہر بجائے موم کے مشک کی ہوگی، اور اس شراب میں رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ رغبت کریں، اور اس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ یہ آیت پڑھ کر اور ترجمہ سنا کر اس سے کہا، ارے دھوکہ میں پڑے ہوئے انسان، وہاں کی نعمتوں کا کیا بیان ہے، وہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں کہاں، اور تیرا یہ قبہ اور مجلس کہاں؟ چا نسبت خاک ربع عالم پاک، وہاں تخت ہیں، ان پر بچھونے اونچے اونچے ہوں گے، اور ان کے استر استبرق کے ہوں گے، اور سبز قالینوں اور قیمتی بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہاں 2 نہریں بہتی ہیں، اس میں ہر میوہ کی 2 قسمیں ہیں، نہ وہاں کے میوے کبھی ختم ہوں گے، اور نہ ان سے جنتی کو روکنے والا کوئی ہوگا۔ بہشت بری کے پسندیدہ عیش میں رہیں گے، اور وہاں کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، اور آب خورے رکھے ہوئے ہیں، اور تکیے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں، اور مخملی نہاں لچے بکھرے پڑے ہوں گے، ہمیشہ سایہ اور چشموں میں رہیں گے، اور جنت کے پھل دائمی ہیں، یہ سب متقیوں کے لیے ہے۔ پھر وہ کمزور اور بے حال جوان شخص کہنے لگا کہ اب کافروں کی سنیے، ان کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی ایسی کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا، اسی میں نا امید پڑے رہیں گے، اور جب انہیں منہ کے بل گھسیٹیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ عذاب چکھو، غرض ان پر طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ جب اس ہاشمی نے یہ سنا تو بے اختیار اٹھا اور اس جوان سے لپٹ کر چلا چلا کر رونے لگا، اور اپنے سب لوگوں سے کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، اور خود اس جوان کو لے کر گھر کے صحن میں آ کر ایک بورے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی کی رائیگاں جانے پر افسوس اور حسرت اور نفس کو ملامت کرتا رہا، اور وہ جوان نصیحت کرتا رہا۔ صبح تک دونوں اسی میں مشغول رہے،
ہاشمی نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ کبھی حق سبحانہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اپنی توبہ کو اس نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا اور مسجد میں بیٹھ رہا، ہر وقت عبادت الہی میں رہنے لگا، اور تمام سونا چاندی کپڑے بیچ کر صدقہ کر ڈالے، اور تمام نوکر چاکر الگ کر دیے، اور غصب کی تمام جائیدادیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیں، اور کل جائیداد لونڈی غلام بیچ ڈالے، اور جس کو آزاد کرنا چاہا آزاد کر دیا، اور موٹے کپڑے پہن لیے، اور جو کی روٹی کھانے لگا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ساری رات بیداری میں گزرتا، دن کو روزہ رکھتا، اور بڑے بڑے صلحاء اس کی زیارت کو آتے اور اس سے کہتے، بھائی اپنے نفس کو اتنی سختی میں نہ رکھو، کچھ آرام بھی دے دیا کرو، اللہ تعالی رحیم و کریم تھوڑے سے کام کی بھی قدر دانی فرماتا ہے۔ وہ ہاشمی جواب میں کہتا ہے کہ بھائیوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، رات دن اللہ تعالی کی نافرمانی میں رہا ہوں، اور یہ کہہ کر خوب روتا۔ آخر کار پا پیادہ ننگے پاؤں اور بدن پر ایک موٹا کپڑا پہنے ہوئے حج کے لیے گیا، اور سوائے ایک پیالہ اور توشہ دان کے کوئی چیز ساتھ نہ لی۔ اسی حالت میں چلتے چلتے مکہ مکرمہ کو پہنچا اور حج کیا اور وہیں اقامت کی۔ مکہ میں رہنے کے زمانہ میں یہ حالت تھی کہ رات کو حجر اسود کے پاس جا کر روتا اور گڑ گڑاتا، اور اپنے نفس پر گزشتہ اعفال یاد کر کے نوحہ و زاری کرتا اور کہتا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میری سینکڑوں خلوتیں غفلت میں گزر گئیں اور کتنے ہی برس گناہوں میں ضائع ہوئے، اے میرے مولا، میری نیکیاں تو سب جاتی رہیں اور حسرت و ندامت باقی رہ گئی۔ اب جس دن آپ سے ملوں گا اور میرے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور دفتر کے دفتر گناہوں سے اور رسوائیوں کے ظاہر ہوں گے، اس روز میرا کیا ہوگا اور کس طرح میں اپنا منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے اللہ، اب میں تیرے سوا کس سے التجا کروں اور کس کی طرف دوڑوں، کس پر بھروسہ کروں؟ اے میرے اللہ، میں اس لائق تو ہوں نہیں کہ جنت کا سوال کروں، میں تو آپ کے دریائے رحمت اور آپ کے ابر فضل و عطا سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے خطاؤں کو بخش دیجئے، آپ ہی مغفرت دینے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے آہ ازاری کرتے کرتے ایک دن مر گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ شاہ مائز پلینٹ کے میرے پیارے قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل شاہ مائز پلینٹ پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر دبا دیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی ویڈیوز سننے اور دیکھنے کو ملتی رہے۔ ناظرین، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ آپ سننے والوں کے ساتھ ساتھ مجھ بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔